رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم برادران طریقت، اج حضرت امام حسن علیہ السلام دے شہادت دے موضوع تے کچھ عرض کران گے۔ کل جڑا دن گزر گیا ہے، اس دن 28 صفر نو حضرت امام حسن علیہ السلام دی شہادت ہوئی، تو اج اسی انہاں دی بارگاہ دے وچ ہدیہ عقیدت پیش کر کے اپنی غلامی دا اظہار کرن دی کوشش کرنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک سے آیت نازل فرمائی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم سے رجس یعنی ناپاکی دور کرے، اے اہل بیت، یعنی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کرانے والے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تھوڑے تو ہر قسم دی ناپاکی نو دور کر دے اور تمہیں پاک کرے، خوب پاک کرے۔ ایک ہوتا ہے کہ وہ آدمی پاک ہے، ایک بہت پاک ہے، یعنی پاکی انتہا دی کہ نہ کوئی پاک ہو نہیں سکتا۔ انبیاء علیہ السلام تو بعد اہل بیت آنا دی شانہ نے، تو اہل بیت یہ بعد مفسرین جڑے نے جنہاں قرآن دی تفسیراں کیتیاں نے انہاں دی رائے مختلف رائے آ، انہاں دے وچوں یہ آیت جڑی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ تعالی، حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام دے حق سے نازل ہوئی، تو بہت سارے ایسے بھی ہیں مفسرین اس آیت دے متعلق کیا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مختارات وہ بھی یہ شامل نے، وہ بھی اہل بیت نے، تو اسی طرح ہی یہ کافی قول نے۔ امام احمد انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ تو روایت کی تھی کہ یہ آیت پنجتن پاک دی شان سے نازل ہوئی۔ پنجتن پاک تو مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام، یہ ہستیاں نے جنہ دے حق سے یہ آیت نازل ہوئی۔ تو ویلمی نے ایک حدیث روایت کی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا رکی رہتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا رکی رہندی جب تک مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہ پڑھا جائے، انہاں چر دعا رکی رہندی جب تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تے آپ دے اہل بیت پاک تے درود شریف نہ پڑھیا جائے۔ قرآن پاک دے وچ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ تے دے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود بھیج دین۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والے تسی بھی درود و سلام ضرور پڑھو۔ ہن درود و سلام اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے پڑھدا ہے، قرآن پاک دی آیت دس رہی ہے،
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی سرکار اللہ تعالیٰ تے وہ فرشتے درود شریف پڑھتے ہیں، اینا حصہ پہلے نازل ہویا نا آیت دا کہ اسی یہ تو محروم، تو اگلی آیت پھر نازل ہوئی انہوں کی خواہش کے مطابق کہ اے ایمان لو تسی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام ضرور بھیجو۔ ہن حکم تے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام دا ہے، لیکن سلام صحابہ نے عرض کی تھی سرکار سلام تے اسی نماز پڑھنے آتا ہی آدھے وچ تے درود شریف کیوں پڑھیے؟ اتھے آپ نے فرمایا اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل محمد، نال آل نو شامل فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نماز دے وچ درود شریف اگر آل تے درود شریف نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوئے گی۔ تو اس طرح ہی ایک حدیث دے وچ آندا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا رکی رہتی ہے جب تک مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہ پڑھا جائے۔ سالمی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جڑی آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن پاک چاہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ دی رسی نے مضبوطی نال تھام لو، بِحَبْلِ اللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، تے تفرقیاں چ فرقیاں چ نہ تقسیم ہو جاؤ، اختلاف نہ کرو ایک دوسرے نال۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے حبل اللہ جڑا اللہ نے فرمایا وہ اسی ہیں، وہ تو مراد اسی اہل بیت ہیں ائمہ طریقت، حبل اللہ اللہ دی رسی، کہ یعنی انہاں دے نال تعلق اپنا ایسا مضبوط پھڑ لو کہ اللہ تک پہنچ جاؤ۔ تو اسی طرح امام احمد نے روایت کی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدین کریمین حسنین شہید دین، یعنی حضرت امام حسن تو امام حسین علیہ السلام حسنین کریمین کہنے دونوں کٹھیاں جدوں بولیا جائے، تو انہوں نے ہاتھ پکڑ کے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادیاں دے ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ جس شخص نے مجھ سے محبت رکھی اور ان دونوں سے اور ان کے والد اور والدہ سے محبت رکھی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو اے شانہ نے اہل بیت اطہار دیاں۔ اس طرح ہی اور حدیث پاک چاہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جدوں تک اس کو اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہ چر انہوں اپنی جان نالوں پیارا نہ ہوا، میری اولاد انہوں اپنی اولاد نالوں پیاری نہ ہوئے، اور میرے اہل ان کو اپنے اہل سے زیادہ محبوب نہ ہو، اور میری ذات اس کو اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو، مومن نہیں ہو سکتا۔ اس طرح ہی روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ، اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ، ایک اپنے نبی کی محبت اور ان کے اہل بیت کی محبت اور قرآن پاک کی محبت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن تے میرے اہل بیت دونیں میرے کول حوض کوثر تے آن گے، یعنی قرآن تے اہل بیت دا ایک لنک جڑیا ہویا، اسی واسطے نیزے تے بھی قرآن پڑھیا گیا، ایسا تعلق قرآن دے نال جوڑیا ہویا۔ فرمایا کہ میں تھوڑے 2 چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں، ایک قرآن تے ایک میرے اہل بیت، انہاں نوں مضبوطی نہ پکڑ لو تو گمراہ نہیں ہوگا، حتیٰ کہ یعنی انہاں دونوں دا تعلق جڑیا رہے گا۔ وہ قرآن الفاظ نے، اے نعت کے قرآن نے، اے بولن والا قرآن نے، تے اگلے نے نیزے تے چڑھ کے سر نے بھی پڑھ کے قرآن دکھا دیتا۔ تو اسی طرح ہی روایت آندھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے کی محبت رکھتا ہے وہ قرآن کی محبت رکھتا ہے، اور جو قرآن کی محبت رکھتا ہے وہ میری محبت رکھتا ہے، اور جو میری محبت رکھتا ہے میرے اصحاب اور قرابت داروں کی محبت رکھتا ہے۔ امام احمد نے روایت کیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اہل بیت سے بغض رکھے وہ منافق ہے، جیڑا اہل بیت نال بغض رکھے وہ کون ہے؟ منافق۔ امام احمد اور ترمذی انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہوئے نا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ، بڑے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے، سارے پیارے لیکن کئیوں کو خاص مقام حاصل ہوندے ہیں۔ اور روایت فرماندے ہیں کہ
ہم منافقین کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بغض سے پہچانتے تھے، یعنی ان سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے، یعنی انہوں نے محبت رکھنا دین دا ایک اہم حصہ ہے، ایمان ہے انہوں نے محبت، تے بغض رکھنے والا منافق ہے، یہ منافقت دی نشانی۔ اسی منافقوں کو پہچان کیڑی گل تو پہچان سے بھی یہ منافق ہے، وہ پتہ لگ جائے، وہ گلوں تو پتہ لگ جائے کہ مولا علی نے بغض رکھتا، اہل بیت نے بغض رکھنے والے کا پتہ لگ جائے، وہ انہوں کو اج بھی اہل بیت دی شان بیان کرنا شروع کر دو، انہوں سے جڑا منافق ہوگا بول پائے گا، یہ پہچان ہے منافقاں دی، اج بھی پتہ لگ جائے گا تسی جس لئے آپ دی شان بیان کرو گے۔ ابو سعید نے شرف النبوہ میں روایت کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ تمہارے غضب سے غضب الہی ہوتا ہے، جتنا تسی غضب ناک ہو جاؤ تو اللہ بھی غضب ناک ہو جاؤ، یعنی تسی غضب چ آ جاؤ تو وہ غضب تہاڈا نہیں، غضب الہی ہے، اور تمہاری رضا سے اللہ کی رضا ہے، جدے تسی راضی ہو گئے تو اللہ بھی راضی ہو گیا، تہانوں راضی کر لے تو اللہ نو راضی کر لے۔ ہاں کیسیاں شاناں بیان کیتیاں گئیں۔ امام ترمذی انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی انہوں نے روایت کی تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین پر نازل نہ ہوا تھا، ایسا فرشتہ آیا، فرمایا فرشتہ آج تو پہلے کبھی زمین تے آئے نہیں، تو انہیں فرشتے نے کی کیا، اس نے حضرت رب العزت سے مجھ پر سلام کرنے اور یہ بشارت پہنچانے کی اجازت چاہی، انہیں فرشتے نے اللہ کو اجازت مانگی کہ میں سرکار نو سلام عرض کراں تو ایک پیغام پہنچا دیں، تو وہ کی سی پیغام جی اجازت جی بشارت پہنچانی سی، حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی بیبیوں کی سردار ہیں، اور حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، وہ فرشتہ کدی پہلے اس تو زمین تے آیا ہی نہیں، اور انہیں اللہ کو اجازت مانگی کہ میں سرکار نو سلام عرض کرا، میں نے اجازت ہوئے نالے بشارت انہوں نے سناواں، کی بشارت کہ بی بی فاطمہ جنت دیاں بیبیاں دی سردار تے حسنین کریمین جنت دے جوانوں دے سردار۔ تو اے اہل بیت دیاں شاناں تے اسی بیان کریے تے ختم نہیں ہو سکدیاں، جنیاں مرضی بیان کری جاؤ۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام دی ایک حدیث شریف ہے کہ امام بخاری بڑی معتبر حدیثاں نے اور روایت کردے ہیں، فرمانے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز تھے، حضرت امام حسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لوگوں کی طرف نظر فرماتے ہو اور ایک مرتبہ اس فرزند جمیل کی طرف، لوگوں نے بھی دیکھ دے تو اس فرزند نے بھی دیکھ دے۔ میں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میرا فرزند سید ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی بدولت مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرے گا، صلح کرائے گا، یعنی امام حسن علیہ السلام آپ دے پہلو سے بیٹھے نے تو سرکار کدی صحابہ والے ویکھدے نے، کدی امام حسن علیہ السلام کی طرف ویکھدے نے، تے فرمایا کہ اے میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے تو سارے دا، تو فرمایا کہ اے مسلمانوں دیا دو جماعتوں دے وچ صلح کرائے گا، اس سرکار فرما رہے گا حسن تے اگے جا کے پھر آپ نے صلح ہوگی۔ مولا علی تے حضرت امیر معاویہ دی جنگاں چل دیاں رہیاں، انہاں تے آیا تے انہاں نے پھر صلح کر لی انہاں دے مسلمانوں دی کہ میری وجہ تو جڑا نا تخت دی وجہ تے حکومت دی وجہ تو خون خرابہ مسلمانوں دا نہیں ہونا سی۔ تو بخاری شریف سی حدیثاں دی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ صاحب زادے انہوں تو روایت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا حسن حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ تو اس طریقے دے نال شانہ بیان ہوئیاں نے نا پاک ہستیاں دیاں۔ تو امام حسن علیہ السلام دی خلافت دا ٹائم آندا ہے، وہ دے متعلق ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ شہادت تو بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت تے جلوہ افروز ہو گئے، ادھروں جنگ صفین جیڑی ہوئی سی تفصیلی واقعات نے، تو او دے نتیجہ کچھ نہ نکلیا ہے، فوجاں واپس چلیں گیاں، مولا علی دے زیر قبضہ جڑے علاقے سن آپ دے او خلافت او دے چل دی رہی، امیر معاویہ ملک شام دے علاقے جڑے او دے کول سن انہاں تے او اپنا حکومت کردے رہے۔
تو مولا علی کرم اللہ وجہ دی شہادت تو بعد پھر امام حسن علیہ السلام دے تخت نشین ہو گئے، خلافت مسند نشین ہو گئے۔ اہل کوفہ اس لیے کوفہ سی، مولا علی کرم اللہ وجہ دا دارالحکومت کوفہ سی۔ تو اہل کوفہ نے آپ دے رستے حق پرستے بیعت کیتی، وہ بیعت ہوندی سی خلافت دی، یہ بھی ذہن چ رہنا چاہیے۔ تو چند ماہ بعد تقریباً 6 مہینے تو بعد آپ نے امر خلافت جڑا سی امیر معاویہ نے دے دیتا تے کچھ شرطاں تے صلح کر لیا۔ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ آپ دے ساتھی آپ نو منن والے یعنی آپ دے شیعہ جڑے آپ دے شیعہ سن، شیعہ دا مطلب گروہ، آپ دا گروہ، آپ نو منن والے آپ دے ساتھی، تو انہوں نے بڑیاں آپ دے خلاف سازشاں کر دیتیاں۔ تو کچھ بک گئے پیسے لے کے، تو کچھ نے یہ سوچا کہ ساڈے ہتھی نہیں کچھ بھی آن والا، تے ساڈے ساتھی بہت سارے ادھر جا رہے نے شامی فوجاں دے نال، تو لہٰذا ہے کہ ساڈے ہتھی کچھ بہتر ہے۔ انہوں نے اتنی غلط ایک سازش کی کہ انہوں نے رسیاں نہ جکڑ کے تے انہوں دے حوالے کر دیتا جائے تے انہوں کو مال لے لیا جائے۔ آپ کو پتہ چل گیا انہوں دی سازش دا، تو آپ نے پھر فرمایا کہ یہ تے مینوں اس طرح کرنا چاہتے ہیں میرے نال، تے اس ذلت خواری دے نال بہتر ہے کہ میں صلح کر لواں انہاں دے نال۔ تو اس مجبوری دے تحت کہ آپ دے منن والے انہوں تسی آپ سمجھ لو کون لوگ سن منن والے آپ دے، تے انہوں نے کی کیا جاندا اج بھی تے اس دور چ بھی، تو انہوں نے آپ دے خلاف یہ سازش بنائی، تے اس مجبوری دی وجہ تو آپ نے پھر صلح کرنی پے گی۔ تو آپ نے صلح کر لی کچھ شرطاں تے کہ امیر معاویہ تو بعد خلافت جڑی امام حسن تک پہنچے گی، یعنی انہوں تو بعد امیر معاویہ تو بعد خلافت ساڈے کول آ جائے گی امام حسن لے، یہ شرط سی پہلی۔ تو دوسری شرط اہل مدینہ تے اہل حجاز تے اہل عراق، یہ چونکہ یہ علاقے سارے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ دے زیر نگرانی سن، زیر خلافت سن، آپ خلیفہ سن، ان علاقیاں تے حکمرانی سی آپ دی۔ تو یعنی ان علاقیاں دا کوئی بھی شخص جہڑا مولا علی دے نال رہا ہے، ظاہر وہ جنگاں شامل ہوندے سن انہاں دے مقابلے دے وچ، انہاں دے متعلق کوئی بھی مواخذہ مطالبہ یا کوئی سزا یا کوئی انہاں دے نال سختی ایسی کوئی پیش نہ آیا جائے اس طریقے نال، یہ بھی وہ شرط سی۔ تو تیسرا سی کہ امیر معاویہ امام حسن رضی اللہ عنہ دا دیون جڑا انہوں ادا کرن کچھ طے کر لیا گیا، وہ 1 لاکھ درہم جڑے طے کر لیا گیا کہ یہ ادا کرن گے امام پاک نو۔ تو امیر معاویہ نے ساری شرطاں قبول کر لیں، صلح ہو گئی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک معجزہ ظاہر ہویا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا سی کہ اے میرا فرزان جڑا ایدی بدولت مسلمان نے 2 جماعتاں صلح ہوگی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما گئے سن، ارشاد فرما گئے۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے تخت سلطنت امیر معاویہ دے حوالے کر دیتا، خالی کرتا۔ اے واقعہ ربیع الاول سن 41 ہجری سے پیش آیا۔ تو آپ نے 6 مہینے دی خلافت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی میرے بعد خلافت راشدہ جڑا 30 سال قائم رہے گی۔ آپ نے 6 مہینے خلافت تے تشریف فرما رہا ہے، حکومت کی 6 مہینے، تے یہ 6 مہینے پا کے 30 سال پورے ہوندے نے۔ پہلے 4 صحابہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ، انہاں دی خلافتاں نو گنیے تو 29.5 سال تے 6 مہینے امام حسن علیہ السلام دے پا کے 30 سال پورے ہوندے خلافت راشدہ۔ تو آپ بھی خلیفہ راشد نے، پنجویں خلیفہ راشد آپ نے۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ساتھی جڑے سی آپ دے خلافت تو دستبردار ہون دی وجہ تو انہوں نے بڑیاں گلاں کیتیاں، انہوں دے مقصد جو پورے نہ ہوئے، وہ جڑے فطور چاہتے سن، کو مال حاصل کرنا چاہتے سن، تو انہوں نے لیکن آپ نے انہوں نے سمجھایا کہ میں تانوں قتل نہیں سی کرانا چاہتا، اس واسطے میں صلح کر لیے، تے آپ کوفے نو چھڈ کے واپس مدینہ شریف تشریف لے آئے، کیونکہ کوفی لا یوفی انہوں دا پتہ چل گیا۔ تو اس واسطے تو حضرت امیر معاویہ دی طرفوں ہر سال حضرت امیر معاویہ دی طرفوں ہر سال امام علیہ السلام نو 1 لاکھ سالانہ جیڑا بھی اس ویلے دا سکہ سی درہم یا دینار، وہ 1 لاکھ روپیہ جڑا نا وظیفہ مقرر سی، تے انہوں نے پہنچتا سی
ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ। ਤੋ 1 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਤਾਖੀਰ ਹੋ ਗਈ, ਵਜ਼ੀਫਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਆਪ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੰਗੀ ਆ ਗਈ, ਹਾਲਾਤ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ। ਤੋ ਆਪ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀਏ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਵੀ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। تو لیکن دعا آپ نے قلم دعا تو منگوا لی لکھن واسطے کہ امیر معاویہ نے لکھنا کہ اجے تکر میرا پہنچیا نہیں، مینو جہاں تسی ہدیہ بھیج دیو تو خرچہ بھیج دیو۔ تو کی ہویا، رات نو خواب چ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو آپ نے فرمایا، ارشاد فرمایا میرے فرزند کی حال ہے؟ عرض کی تھی الحمدللہ بخیریت نال ہاں۔ تے وظیفہ تاخیر ہون چ دی شکایت فرما کہ سرکار میرا جڑا وظیفہ مقرر ہے مینوں نہیں پہنچیا، یعنی حالات دی تنگ دستی دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسی اپنے ورگے ایک بندے کولوں، یعنی انسان کولوں، اپنے ورگا انہاں ورگا تو نہیں کوئی بھی ہو سکتا، کہ یعنی انسان دی طرف تسی توجہ کیتی، اون دے کولوں ایک خواہش طلب کیتی ہے، تو تہاڈی اللہ دی طرف دھیان کیوں نہیں گیا؟ تسی انہاں نوں لکھن واسطے دعا تو منگا لی سی، تو تسی تہاڈا تے بھروسہ اللہ تے ہونا چاہیے، تہاڈی تے توجہ نظر تہاڈی تے اللہ تے ہونا چاہیے، تہاڈی تے شان ہے نا، تہاڈی یہ شان ہے کہ تسی لوکاں دی ول تہاڈی توجہ ہوئے۔ تو اس تو بعد دیکھا تو فوراً آ گیا جڑا وظیفہ مقرر سی وہ سارا آ گیا، پہنچ گیا۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار ہویا۔ تو یہ ہے کہ ان ہستیاں دیا یہ شانہ نے، تو واقعات بے شمار نے امام حسن علیہ السلام دے، آپ دی زندگی مبارک بہت اعلیٰ ترین۔ تو اگے آگے شہادت دا ٹائم جس لے آندا ہے تو آپ نو زہر دے دیتا گیا۔ زہر دی وجہ تو امام حسن علیہ السلام دی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ آپ نو موشن آنے شروع ہو گئے، تے آندراں کٹ کٹ کے باہر آنیاں شروع ہو گیا، حالت بہت خراب ہو گئی۔ تو امام حسین علیہ السلام نے عرض کیتے ہے میرے بھائی تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں زہر کنے دیتا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو کی کریں گا؟ کہ میں تو انہوں نہیں چھڑاں گا۔ فرمایا دیکھو اگر میرا گمان صحیح ہوئے کہ جدہ متعلق میں سمجھنا کہ اس بندے ایسے عورت یا مرد نے مینوں زہر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ انتقام لین واسطے کافی ہے، اللہ تعالیٰ انتقام لین واسطے کافی ہے۔ تو اگر میرا گمان غلط ہویا تو میں نہیں چاہتا کہ کسی غلط آدمی نو ناجائز کسی نو نہ حق کسی نو سزا مل جائے، میرے قتل دی کوئی ناجائز کسی نو سزا ہو جائے، اس واسطے میں نہیں چاہتا۔ تو ویسے بہت سارے لوگوں نے یہ کہانیاں بنائیاں نے کہ آپ دی ایک بیوی سی، انہیں زہر دیتا سی، تو انہیں یزید نے ایک چال چلی سی تے انہوں آپ دی بیوی نو کیا کہ تو انہوں زہر دے دے تے میں تیرے نال شادی کر لاں گا۔ امام حسن علیہ السلام دی کوئی بھی بیوی ہوئے وہ تے توقع نہیں ہو سکتی کہ یزید نال ساز باز کر لے۔ یہ تاریخ دے وچ حوالے کئی لوگ اپنے کولوں بنا کے چیزاں لکھ دیندے نے، معاملات چلے جاندے نے، لیکن جد امام حسن علیہ السلام نے اس چیز نو ظاہر نہیں کیتا تے پھر سانوں اندازے بازی کرن دی کی ضرورت، اسی کیوں اندازے لائیے۔ تو بعض مورخین نے ادھے چ لکھیا ہے کہ ربیع الاول دے وچ آپ دی شہادت مبارک ہوئی ہے، تو بعد نے 28 صفر جڑا کل دن گزر گیا ہے ادھے چ آپ دی شہادت مبارک دا لکھیا ہے۔ تو اسیں یہ انہاں دی بارگاہ چ حاضری لوان واسطے کہ ساڈا بھی غلاموں چوں نہ آ جاوے انہاں دی پاک بارگاہ چ لکھی جائے تو اے سعادت سانوں بھی حاصل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سانوں انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے، انہاں دی محبت عطا فرمائے، انہاں دی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت، اللہ دی محبت، جڑا اللہ نہ محبت کردا وہ جنت داخل ہو جائے، وہ دی نجات ہو جائے گی۔ اور یعنی گویا انہاں دی پنج تن پا دی محبت جڑی ہے باعث نجات ہے، ذریعہ نجات ہے۔ تو اس واسطے اسی کوشش یہ کرتے رہنے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔